بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي 5 احرف لم ولما ولام الامر ولا النهي وان للشرط والجزاء فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا مثل لم یضرب بمعنى ما ضرب۔ چھٹی قسم وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ 5 حرف ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان جو شرط و جزا کے لیے ہے۔ تو لم فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، جیسے لم یضرب ما ضربا کے معنی میں۔ اس چھٹی قسم کے اندر ان حروف کا بیان ہوگا جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے کل 5 حرف ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ اگر فعل مضارع صحیح ہے یعنی اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو 5 صیغوں میں جزم دے گا، جن 5 صیغوں کے آخر میں نون نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہے الف یا واو یا تو اس حرف علت کو گرا دے گا، اور باقی 7 صیغے جہاں نون اعرابی آتا ہے وہاں پر جزم اس طور پر دے گا کہ نون اعرابی وہاں سے ساقط ہو جائے گا۔ اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر یہ دونوں چونکہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے یہاں پر جزم ظاہر نہیں ہوگا۔ ان کے سلسلے میں کہا للشرط والجزا کہ ان شرط اور جزا کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ان شرط کا معنی پیدا کرتا ہے اور جملہ شرطیہ پر داخل ہوتا ہے، اور شرط کی جزا تو لازمی طور پہ ہوتی ہے، تو گویا ان کا تعلق شرط اور جزا دونوں سے ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے کہا للشرط والجزا، ان جو شرط و جزا کے لیے ہوتا ہے۔ اتنا کہ پہلے ترکیب دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ النوع السادس مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، حروف موصوف، تجزیم و فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی حروف کی طرف۔ الفعل المضارع مرکب توصیفی ہو کر تجزیم کا مفعول بھی، تجزیم و فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی 5 احرف واو مستانفہ ہی مبتدا، 5 ممیز مضاف، احرف تمیز مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو مستانفہ ہی مبتدا محذوف، لم معطوف علیہ، واو حرف عطف، لما معطوف اول، واو حرف عطف، لام الامر مرکب اضافی ہو کر معطوف ثانی، ولنہی مرکب اضافی ہو کر معطوف ثالث، واو حرف عطف ان ذوالحال، للشرط والجزا بعد العطف مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنتاً اسم فاعل کے، کائنتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے پھر مل کر پھر معطوف رابع، معطوف علیہ اپنے تمام معطوف سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے پھر ہر ایک کی تفصیل کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، یعنی لم جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو لفظی طور پر اس کا اثر تو یہ ظاہر ہوگا کہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا، اور معنوی طور پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ مضارع کے اندر جو حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے اس معنی کو ختم کر دے گا اور اس کو ماضی منفی کی طرف منتقل کر دے گا۔ جیسے لم یضرب، اس کا وہی معنی ہے جو ما ضرب کا معنی ہے، یعنی اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ تو یضرب فعل مضارع ہے، اس کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا، لیکن لم کے آنے کے بعد حال استقبال کا معنی ختم اور اب اس کا معنی ماضی منفی کا معنی ہو جائے گا، اور مطلب ہوگا اسے ایک مرد نے نہیں مارا۔ البتہ مضارع کو ماضی منفی کی طرف منتقل کرنے کے لیے، یعنی حال و استقبال کا معنی کے بجائے ماضی منفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لم سے پہلے کوئی حرف شرط نہ ہو۔ اگر حرف شرط ہوگا تو پھر اس وقت ماضی منفی کا معنی نہیں ہوگا بلکہ مستقبل کا معنی خاص ہو جائے گا۔ رہی بات مضارع کے مجزوم ہونے کی تو بعض کی رائے کے مطابق لم کی وجہ سے اور بعض کی رائے کے مطابق حرف شرط کی وجہ سے۔ ترکیب دیکھ لیجئے، فا برائے تفصیل، لم مبتدا، چونکہ لم کا لفظ مراد ہے یہاں پر، تجعل فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی اسی لم کی طرف، المضارع مفعول اول ماضیا منفیا مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زید ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیہ، اور لما لم کی طرح ہے لیکن لما استغراق کے ساتھ خاص ہے، جیسے
لما یضرب زید یعنی ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیہ، زید نے اب تک نہیں مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے کے کسی حصے میں نہیں مارا۔ لما لم کی طرح ہے، یعنی جیسے لم حرف نفی ہے، نفی کے لیے آتا ہے، لما بھی نفی کے لیے آتا ہے، اور لم جیسے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لما بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور جس طرح لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی طرح لما بھی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ تو یہ ہے لما کے لم کی طرح ہونے کا مطلب۔ البتہ دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے، دونوں کے درمیان کئی اعتبار سے فرق ہے، مصنف ایک کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لم تو مطلق نفی کے لیے ہے، لیکن لما استغراق کے ساتھ خاص، یعنی وقت نفی سے لے کر وقت تکلم زمانہ حال تک کے سارے زمانے کو محیط ہو جائے گا۔ ایسے اس کی مثال یوں لے لیں، ذهب زید الی البیت ولما یرجع، زید گھر گیا لیکن اب تک نہیں لوٹا۔ تو جس وقت گھر گیا ہے اس وقت سے لے کر ابھی وقت تکلم زمانہ حال تک، اس درمیان جتنا وقفہ ہے، جتنا لمحہ گزرا ہے، ان سارے کو محیط ہو جائے گا اور سب کا استغراق کر لے گا۔ تو یہ استغراق کا معنی صرف لما کے اندر ہے، لم کے اندر نہیں ہے۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ لم پر حرف شرط داخل ہوتا ہے، جیسے قرآن نے استعمال کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن یہ حرف شرط لما پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح لما کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جاتی ہے اس کے واقع اور ثابت ہونے کا امکان ہوتا ہے اور اس کی امید ہوتی ہے، لیکن لم کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ مذکورہ مثال میں جب یہ کہا لما یرجع زید، زید اب تک نہیں لوٹا، اس کا مطلب ہے کہ آگے لوٹنے کی امید ہے، لیکن لم یرجع کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح لم کے مدخول کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن لما کے مدخول کو حذف کر کے صرف لم پہ اکتفا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کہہ سکتے ہیں ذهب زید ولما، لیکن ذهب زید ولم نہیں کہہ سکتے۔ اور بھی فرق ہے دونوں کے درمیان، اب آئندہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ترکیب دیکھ لیجئے، واو مستانفہ، لما مبتدا، مثل لم مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مستدرک منہ، لکنہ حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، مختصۃ اس میں مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، بالاستغراق مختصۃ کے متعلق، مختصۃ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر لکنہ کی خبر، لکنہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مستدرک، پھر مستدرک منہ مستدرک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہو جائے گا۔ مثل لما یضرب زید ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیہ، مثل مضاف، لما یضرب فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ما نافیہ، ضرب فعل، زید فاعل، فی حرف جر، شیء موصوف، من حرف جر، الازمنۃ الماضیہ مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کائن یا ثابتن کے متعلق ہو کر شیء کی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ضرب فعل کے، ضرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر سے مل کر مضاف الیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ ولام الامر وہی لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب مثل لیضرب او عن الفاعل المتکلم مثل لاضرب ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل لیضرب او عن المفعول المخاطب مثل لتضرب او عن المفعول المتکلم مثل لاضرب ولنضرب۔ اور لام امر، اور وہ فعل کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے فاعل غائب سے، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارے، یا فاعل متکلم سے جیسے لاضرب ولنضرب چاہیے کہ میں ماروں اور چاہیے کہ ہم سب ماریں، یا مفعول غائب سے جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے، یا مفعول مخاطب سے جیسے لتضرب چاہیے کہ تو مارا جائے، یا مفعول متکلم سے جیسے لاضرب ولنضرب چاہیے کہ میں مارا جاؤں، چاہیے کہ ہم سب مارے جائیں۔ حروف جازمہ میں سے تیسرے نمبر پر لام امر ہے۔ لام امر اس لام کو کہتے ہیں جو فعل امر بناتے وقت فعل امر پر داخل کرتے ہیں، امر معروف میں غائب اور متکلم پر، تو امر پر داخل کرتے ہیں، وہ طلب فعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل امر کو جزم دیتا ہے۔ امر معروف میں صرف غائب اور متکلم کے صیغے پر داخل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مصنف نے کہا عن الفاعل الغائب او عن الفاعل المتکلم، کہ فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے، فاعل مخاطب نہیں کہا، اس لیے کہ امر حاضر پر فعل امر میں لام امر داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن مجہول میں پھر سارے صیغوں پر داخل ہوتا ہے، حاضر پر، غائب پر، متکلم پر، اس لیے جب مجہول کی بات آئی
جو مجہول میں سب کو لے لیا انہوں نے، فاعل مفعول، چونکہ نائب فاعل مفعول ہی ہوتا ہے اس لیے کہا مفعول غائب، مفعول مخاطب اور مفعول متکلم۔ تو خلاصہ ہے کہ لام امر اس لام کو کہیں گے جو فعل امر پر داخل ہوتا ہے اور طلب فعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل امر کے آخر کو ساکن کرتا ہے، معروف میں متکلم اور مخاطب کے صیغوں پر اور مجہول میں سارے صیغوں پر، غائب، مخاطب اور متکلم سب صیغوں پر۔ یہ دیکھ لیں، واو مستانفہ، ثالثھا بعد اضافت مبتدا محذوف، مبتدا لام الامری مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی لطلب الفعل، واو مستانفہ ہی مبتدا، لام حرف جر، طلب مصدر مضاف، الفعل مضاف الیہ فاعل، اما حرف عطف برائے تردید، ان حرف جر، الفاعل الغائب مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف اول، او حرف عطف عن الفاعل المتکلم معطوف ثانی، او عن المفعول الغائب معطوف ثالث، او عن المفعول المخاطب معطوف رابع، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر متعلق ہو جائے گا طلب مصدر کے، طلب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے، کائنۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب مثالوں کی ترکیب دیکھ لیجئے، مثل مضاف، لیضرب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ، جملہ انشائیہ اس لیے کہ فعل امر ہے اور امر انشاء کے قبیل سے، تو جملہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی، مثل لیضرب ولنضرب، اس کی بھی ترکیب ایسی ہو جائے گی، لیضرب معطوف علیہ اور لنضرب معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف الیہ۔ اسی طرح مثل لیضرب، یہاں لیضرب فعل مجہول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ۔ مثل لتضرب کی ترکیب بھی اسی طرح کر لیں گے، مثل لعذرب لنضرب، اس کی بھی ترکیب اسی طرح ہو جائے گی۔ وللنہی وہی ضد لام الامر ای لطلب ترک الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم، مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا نضرب، اور لائے نہیں اور وہ لام امر کی ضد ہے، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے ہے، یا تو فاعل غائب سے یا مخاطب سے یا متکلم سے، جیسے لا اضرب وہ نہ مارے، لا تضرب تو مت مار، لا اضرب میں نہ ماروں، لا نضرب ہم سب نہ مارے۔ لائے نہیں چونکہ نہیں کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے، معروف میں بھی اور مجہول میں بھی، یہاں پر معروف اور مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے مصنف نے صرف معروف کو بیان کیا، الگ سے مجہول کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مخاطب، غائب اور متکلم تمام صیغوں پر آتا ہے، اس لیے کہا فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے یا فاعل مخاطب سے۔ لائے نہیں لام امر کی ضد اس طرح ہے کہ لام امر طلب فعل پر دلالت کرتا ہے اور لائے نہیں ترک فعل پر دلالت کرتا ہے، ایک کے اندر فعل کو انجام دینے کی طلب ہوتی ہے امر کے اندر، اور نہیں کے اندر فعل سے رکنے کی طلب ہوتی ہے، تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق اس اعتبار سے بھی ہے کہ لام امر معروف کے اندر صرف متکلم اور غائب پر داخل ہوتا ہے، مخاطب پر داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن لائے نہیں کے اندر تھوڑا سا عموم ہے، وہ متکلم اور غائب کے ساتھ ساتھ مخاطب پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ترکیب دیکھ لیں، واو مستانفہ، رابعھا بعد اضافت مبتدا محذوف، للنہی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھ لیجئے، واو مستانفہ ہی مبتدا، ضد لام الامر مرکب اضافی ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، لام حرف جر، طلب مصدر مضاف، ترک الفعل مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، اما حرف عطف برائے تردید، ان حرف جر، الفاعل الغائب، الفاعل موصوف، الغائب معطوف علیہ، او حرف عطف، المخاطب معطوف اول، المتکلم معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا طلب مصدر کے، طلب مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور متعلق سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تفسیر، پھر مفسر، تفسیر سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب مثال کی ترکیب دیکھ لیجئے، مثل لا یضرب، مثل مضاف، لا یضرب فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، چونکہ نہیں ہے، نہیں بھی انشاء کے قبیل سے ہے، تو جملہ انشائیہ ہو کر مضاف معطوف علیہ، و حرف عطف لا تضرب، اسی طرح ترکیب ہوگی اس کی بھی، معطوف اول لا اضرب اور لا نضرب، ان دونوں کی بھی ترکیب اسی طرح ہوگی،
سب معطوف ہو جائیں گے۔ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مضاف علیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔